اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے یہاں پر آنے کا بہت شکریہ، اور ہمیشہ جب میں یہاں پر آتا ہوں تو اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے 8 مہینے کی اگر آپ کارکردگی دیکھیں تو اس کے اندر حکومت پاکستان اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو اچھی خبریں آنا شروع ہوئیں، جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے آئی ایم ایف کے معاہدے کو ممکن بنانے کے بعد دنیا کا رخ پاکستان کی طرف کیا، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس آنا شروع ہوئیں، اور یہ 7 سال کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے دنیا نے انویسٹ کرنا شروع کیا، اور یہ جو انویسٹمنٹس ہیں یہ پاکستان کی حکومت پر دنیا کا اعتماد اور اعتبار ہے۔ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر دنیا کا اعتبار ہے کہ آج پاکستان کی معیشت کو ہم سنبھلتا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر انڈسٹری جو ہے اس کی دوبارہ ہم گروتھ کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہر آنے والے دن کے اندر نئے سے نئے ممالک کو ہم جڑتا دیکھ رہے ہیں۔ تو جہاں پر کام ملکی معیشت پر ہو رہا ہے، جہاں پر پاکستان کا ایک اصل جو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ جو ریئل امیج ہے پاکستان کا اور جو سافٹ امیج ہے وہ دنیا کے سامنے لانے پر ہو رہا ہے، وہاں پر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے اس نے بھی پچھلے 8 ماہ کے اندر جہاں پر ہم نے اللہ کے فضل سے ایجوکیشن کے میدان میں، انٹرٹینمنٹ کے میدان میں، انٹرپرینیورشپ کے میدان میں، امپلائمنٹ کے میدان میں، سپورٹس کے میدان میں ہم نے جو ہے بے تحاشا کامیابیاں حاصل کیں، وہاں پر جو ایک پروسیس چل رہا تھا جس کے تحت نیشنل یوتھ کونسل میں نے یہیں پر آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہم نیشنل یوتھ کونسل جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا شفاف قسم کا پروسیس تھا جس کے اندر پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے جو ہے اپلیکیشنز انوائٹ کی گئی تھیں۔ اس کے اندر شعبے رکھے گئے تھے جس طرح آئی ٹی ہے، ایجوکیشن ہے، سپورٹس ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اس طرح انٹرپرینیورشپ ہے، امپلائمنٹ ایکسپرٹس، مطلب یو نیم اٹ۔ اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز بنائی تھیں۔ اس کے اوپر پراپر ایک بورڈ بنا تھا جو انٹرویوز کر رہا تھا، پہلے شارٹ لسٹنگ ہوتی تھی اور پھر انٹرویوز ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے اپلیکیشنز آئیں، ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ 100 بچے اور بچیاں پاکستان سے اور 13 بچے اور بچیاں دنیا سے، اس دفعہ اوورسیز کو بھی ہم نے جو نیشنل یوتھ کونسل ہے اس کا حصہ بنایا۔ یہ 100 بچے جو سلیکٹ ہوئے ایک پروسیس کے ذریعے، ان کی جو ہے پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس ان کے سارے لو ڈاؤنز بھی گئے، اور آخر میں ان کا اپروول، ان کو جو اناؤنس کیا وہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہوا۔ نیشنل یوتھ کونسل جو ہے یہ پرائم منسٹر صاحب اس کے پیٹرن ان چیف ہیں شہباز شریف صاحب، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ شہباز شریف جو ہمیشہ یوتھ کے لیے کام کرتے رہے، جنہوں نے لیپ ٹاپ سکیم سے لے کے، جنہوں نے اسکالرشپ سے لے کے، جنہوں نے انڈومنٹ فنڈ سے لے کے، جنہوں نے سافٹ لونز بچے اور بچیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، تو نمبر آف جو انہوں نے دنیا بھر کے یونیورسٹیز کے بچوں کو دورے کرانے سے لے کے ان کو ان کالجز یونیورسٹیز میں داخلے دلوانے سے لے کے، تو جو شہباز شریف کا ویژن ہمیشہ رہا وہ یوتھ کو امپاور کرنے کا رہا، اور آج ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ پیٹرن ان چیف بنے اس نیشنل یوتھ کونسل کے۔ اور یہ نیشنل یوتھ کونسل جو ہے یہ پرائم منسٹر کا، شہباز شریف کا نیشنل یوتھ ایڈوائزری کونسل بن جائے گی، اور یہ بچے اور بچیاں جو 113 بچے اور بچیاں ہیں یہ پرائم منسٹر کو بتا رہے ہوں گے باقی ینگسٹرز کے ساتھ رابطہ کر کے کہ یوتھ چاہتی کیا ہے، ایکچول یوتھ کے ایشوز کیا ہیں، یوتھ کو آگے بڑھنے کے لیے چاہے وہ کوئی بھی میدان ہے ان کو کیا پالیسیز میں چینجز چاہیے، اور یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر بیٹھ کے یہ فیصلے ہوں گے۔
میں اس میں یہ بتا دوں کہ وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہم نے 6 ماہ کا پروسیس کیا تھا. ایک ایک بچے اور بچی کو اس کے اندر جو آئے ہیں یہ کریم آف پاکستان ہے. دے آر ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف یوتھ آف پاکستان, اور یہ ہمیں اب گائیڈ کریں گے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ 26 جنوری کو نیشنل یوتھ کونسل کے بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے اور پوری دنیا, جب میں پورا پاکستان کہتا ہوں تو اس کے اندر جو کمپوزیشن ہے یہ 100 بچہ اور جو بچی ہے اس میں 49 لڑکے ہیں, 49 لڑکیاں ہیں اور 2 ٹرانسجینڈرز ہیں. اسی طرح ریلیجیسلی بھی, مطلب اس میں کرسچنز بھی ہیں, ہماری منورٹیز, ہندو اور یہ سارے, یہ بھی سارا مطلب اس کے اندر شامل ہے. اس کے ساتھ جو اسپیشلی ایبل ہمارے بچے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو ہم نے کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو اس سے باہر نہیں رکھا. اور اس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے اندر پاکستان کے 42 شہروں سے اس کے اندر نمائندگی یوتھ کی موجود ہے, جس کے اندر وزیرستان, ذوب, پشین, اس طرح کے شہروں کے اندر سے بھی ان بچے اور بچیوں نے پاکستان کے لیے, اور بے تحاشا تعداد میں ہمیں, مطلب جس طرح میں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز آئی تھیں, تو ہمیں خوشی ہے کہ یہ پورے صوبوں کے اندر جو نمائندگی ہے, تمام صوبے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ادھر سے نمائندگی ہے. اوورسیز سے اوورwhelmingly ہمیں رسپانس آیا. ہمارے پاس جو اوورسیز ہم نے 13 بچے اور بچیاں کیے ہیں, اس کے اندر 6 لڑکے 7 لڑکیاں یہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی ہیں, یہ UK سے بھی ہیں, یہ آسٹریلیا سے بھی ہیں, یہ افریقہ سے بھی ہیں, یہ فرانس سے بھی ہیں, یہ مطلب آپ نام لیں تو ہر جگہ سے, مطلب ہمارے پاس ایک اس طرح کی زبردست قسم کی جو ہے ریپریزنٹیشن ہے. اور یہ بچے اور بچیاں پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. یہ بچے اور بچیاں پاکستان کی یوتھ کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں گے. یہ نیشنل یوتھ کونسل جو ہے یہ لیڈ کرے گی. 26 کو یہ سارے اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں. 3 دن کا ان کا سیشن ہوگا جس میں ان کی ٹریننگز, ان کے جو سجیشنز ہیں, جو یہ اپنا اس وقت ہم ان کے ساتھ جو ہے انگیجمنٹ ہم نے آغاز کر دیا ہوا ہے. میں ابھی بلوچستان میں تھا تو نیشنل یوتھ کونسل کے جو بلوچستان کے بچے اور بچیاں تھے, میں ان کو خود مل کر آیا, اور ان کے اندر جو میں نے عزم, حوصلہ اور ولولہ دیکھا ہے, انشاءاللہ تعالی بلوچستان آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو لیڈ کرتا نظر آئے گا اس طرح کے بچے اور بچیوں کے ذریعے. پاکستان کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت پھیلائی جاتی ہے. یہ 100 بچے اور بچیاں پاکستان کے اور 13 بچے اور بچیاں جب اسلام آباد میں لینڈ کریں گے, ہم ان کو آپ کے ساتھ بھی بٹھائیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے, پاکستان کے بارے میں ایک پلاننگ کے ذریعے نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے. یہ جو 5th جنریشن وار ہے یہ ہے ہی یہ کہ آپ مایوسی پھیلائیں. پاکستان کا نوجوان مایوس نہیں ہے. پاکستان کی حکومت پاکستان کے نوجوان کے پیچھے کھڑی ہے. پاکستان کے نوجوان کو چاہے تعلیم کے میدان میں اسکالرشپس چاہیے, چاہے لیپ ٹاپس چاہیے, چاہے انٹرنشپ پروگرامز چاہیے, چاہے اس کو دنیا کے اندر جانے کے لیے امپلائمنٹ کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن چاہیے یا پاکستان کے اندر چاہیے. اللہ کے فضل سے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شہباز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق ہم پاکستان کے بچے بچے تک پہنچ رہے ہیں. ہم جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ان کے پروگرامز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپس کر کے بھی ہم پاکستان کے اندر پاکستان کے نوجوانوں کو ایک پازیٹیو پلیٹ فارم دے رہے ہیں. تو میرا آج کا دن ایک تاریخی دن ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے اس کو پراپرلی جو ہے انڈورس کیا, اور یہ پاکستان کا مستقبل, پاکستان کا یوتھ ایڈوائزری بورڈ انشاءاللہ تعالی 26 کو یہاں پر ہوگا. اور جب آپ خود ان ٹیلنٹڈ بچے اور بچیوں سے ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس پروسیس کے ذریعے یہ بچے اور بچیاں یہاں پر آئے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر دکھانے کو بہت کچھ ہے. میں بلوچستان میں گیا,
بلوچستان کے بارے میں جب ہم یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں تو مایوسی مایوسی مایوسی. وہاں پر جا کر میں نے ایسی خواتین دیکھیں جو کوئٹہ سے سفر کرتی ہیں مستونگ تنگ کا ڈیلی، مستونگ ڈیلی، اور وہاں پر -8 -6 اور 5 ماہ کا بچہ، وہ موٹر سائیکل چلا کے وہ خاتون مستونگ جاتی ہے، وہاں پر وہ اپنا کلینک چلاتی ہے اور وہاں سے واپس آتی ہے. پاکستان اس طرح کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے. پاکستان اس طرح کی، میں سمجھتا ہوں پازیٹیوٹی کے ساتھ، آج میڈیا سے بھی میں درخواست کروں گا کہ دنیا کے اندر چند عناصر جو پاکستان کا ایک غلط امیج دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اصل پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کو دنیا کے آگے رکھیں اور دنیا کو دکھائیں کہ پاکستانی قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے. پاکستانی قوم ہمت کر کے اپنا راستہ بنانے والی قوم ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے سنہرے مستقبل کو کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کی خوشحالی کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ سب کا بہت شکریہ. جی سر، میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا نا کہ دوسرے ملک مل کے کر رہے ہیں، تو وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم نے کل کے اعلان کیا، بہت سی اسکیموں کا اعلان کیا انہوں نے یوتھ کے لیے، تو اسلام آباد کی یوتھ کو اس میں آپ شامل کرا رہے ہیں؟ دیکھیں جو پروجیکٹس ہیں، کل آپ نے ایک چیز نہیں دیکھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو فنکشن کیا وہ اسلام آباد میں کیا. اسلام آباد کے بچے اور بچیاں فاسٹ کے پڑھنے والے، فاسٹ اسلام آباد میں، نسٹ، UET، ٹیکسلا. تو مطلب ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ باہر نہ رہ جائے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے، میں میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کو اس بات پر بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو کام کر رہی ہیں، وہ چیف منسٹر پنجاب کی ہیں، لیکن وہ جس طرح شہباز شریف صاحب تمام صوبوں کو انوالو رکھتے تھے، یونیورسٹیز میں باقی صوبوں کو کوٹا دیتے تھے، دانش اسکولوں میں کوٹا دیتے تھے، ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ میں کوٹا دیتے تھے، اسی طرح میڈم مریم اس سے ایک سٹیپ آگے گئی ہیں اور انہوں نے پورے پاکستان کی یوتھ کو انگیج کرنا شروع کیا ہوا ہے، وچ از ویری پازیٹیو اینڈ ویری ہارٹننگ. جی پرویز مغل صاحب. جی میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ گزشتہ دنوں قائد اعظم صوبائی گیم جو ہوئی ہیں، اس پہ 33 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لگا ہے، تو اس میں کوئی بچیاں جو ہے نا وہ اسکولوں کی آئی تھی، 12 بجے آنا شروع ہو گئی تھی اور شام کو 7 بجے تک ان کے لیے کوئی پانی کا ارینجمنٹ نہیں ہوا، کوئی کھانے کا. دوسرا مختلف صوبائی سطح پہ جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، ان کی سہولت کے لیے کوئی کمپیوٹر نہیں رکھا، ان کو کوئی سہولت نہیں ملی ہے. تو اسے ذرا تھوڑی سی بتائیں. دیکھیں جب اتنے بڑے لیول پر ایونٹس ہوتے ہیں، ایک تو یہ اپریشیٹ کریں کہ بہت دیر بعد اتنے میگا ایونٹس دوبارہ شروع ہوئے ہیں، تو شروع میں کچھ چھوٹی موٹی پرابلمز آتی ہیں. ایکچولی جو ہم نے یونیورسٹی اولمپیاڈ کرایا، پھر قائد اعظم گیمز کرائیں، یہ ہم تیاری کر رہے ہیں جو آگے بڑے ایونٹس پاکستان میں آنے ہیں، تو یہاں پر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں پر کمی ہے اور کن کن چیزوں کو پورا کرنا ہے، اور فرینکلی فائنینشلی جو چیزیں کرنی چاہیے ان کو کس طرح کرنا ہے. تو جس طرح سیف گیمز اور اس طرح کی باقی چیزیں آ رہی ہیں، تو سمجھ لیں ایک اس کی تیاری ہے. اس میں اگر کچھ بچوں اور بچیوں کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ کمی ہوئی ہے تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے سمیت آپ سب کو کہ ہم ایک لارجر کاز کی طرف جا رہے ہیں جس میں پاکستان کا سافٹ امیج اور پاکستان کا سپورٹس کلچر کا ریوائول، یہ ہمارا مقصد ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یوتھ کونسل کا جو ہے اس کی جو سلیکشن ہوئی ہے یہ میرٹ پر ہوئی ہے، اور یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے یا لیڈ یونیورسٹی ہے ان کے بچے جیسے فاسٹ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، یہ سرکاری جو یونیورسٹی ہے یا اسکول ہے ان کے بچے بھی اس میں شامل ہیں سلیکشن میں، کہ صرف سفارش میں بچے بنتے ہیں؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جو بورڈ بنا تھا نا، وہ بورڈ ہم نے انتہائی میں سمجھتا ہوں شفاف لوگوں کے اوپر، اکیڈیمیا سے، مطلب جو ہمارے معاشرے کے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ہمارے، ان کے لوگ تھے جن کے اوپر حکومت کا کوئی اثر نہیں ہے. اور اس کے اندر
ایلیٹ یونیورسٹیز نہیں, وہ میں نے تو صرف بات یہ کی تھی کہ کل مریم صاحبہ نے جو فنکشن کیا تھا وہ ادھر کیا تھا. باقی اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گلگت بلتستان, زعوب, پشین, اپنا وزیرستان, یہاں سے بھی بچے اور بچیاں آئے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے جو کیٹیگریز بنائی تھیں ان میں جو ٹاپ پہ آئے ہیں جنہوں نے نمبرنگ جو دینے, یہ 14 رکنی بورڈ تھا جس نے ایک بڑے ٹیڈیس پروسیس کے بعد بہترین بچے اور بچیوں کو لے کر آئے ہیں. تو یہ ایلیٹ نہیں ہے, یہ ایکچول پاکستان کا فیس ہے. اس میں اگر ایلیٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والا کوئی بچہ اور بچی, مجھے نہیں پتا کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ بھی کوئی تھا اور اس میں ٹیلنٹ تھا تو وہ بھی ہے. اس کے اندر وہ بچہ اور بچی جو محنت کر کے اپنی روزگار کما رہا ہے, بٹ اس کے ویژن, اس کا جو ہے وہ آؤٹ ریچ وہ بڑی پازیٹیو ہے, تو وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو یہ پورے پاکستان کی نمائندگی ہے اور پاکستان کے تمام طبقات کی نمائندگی ہے. سر ہم بات کریں انیشیٹوز کی ڈیولپمنٹس کی جو کہ خوش آئند ہے, ان ساتھ ہی ساتھ آج کل جو امریکہ کی طرف سے بات کرا اسٹار ایکسٹینشنز کی, اس میں کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بات گشت آج کی نہیں ہے, یہ پرانی ہے. یہ پہلے یہ وہی امریکہ ہے جو پہلے ڈو مور کہتا رہا, اور اللہ کے فضل سے پاکستان میں اگر کسی نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا امریکہ کو تو وہ نواز شریف صاحب تھے. یہ بھولنا نہیں چاہیے, جنہوں نے 5 فونوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے آج پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا. اور اسی طرح میں آپ کو بتا دوں, حکومت پاکستان جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف کوئی بھی قوت جائے گی, یہ میری بات دوبارہ سن لیں, پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف, پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بھی قوت جائے گی تو ریاست آنی ہاتھوں سے اس کا صفایا کرے گی. یہ کیا چکر ہے کہ آپ امریکہ کے اندر صرف کیپٹل کے اوپر چڑھائی ہوتی ہے اور وہاں پہ عمر قیدیں ہوتی ہیں, تو وہ اپنے لیے تو کہتے ہیں کہ قانون اور آئین, اور یہاں پر ہمارے ریاستی اداروں پر حملہ ہو تو وہ کہیں کہ اس کے اوپر. اور دوسری بات, یہ آج جو لابنگ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ پاکستان کے اندر کوئی ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. ظلم اور بربریت غزہ میں ہو رہی ہے, ظلم اور بربریت لیبنان میں ہو رہی ہے. یہ سارے لوگ جو وہاں پر لابنگ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں لابنگ کرتے ان ملکوں کے اندر, غزہ کے لیے, لیبنان کے لیے, آج جو شام میں ہو رہا ہے اس کے لیے کیوں نہیں لابنگ کرتے, وہاں پہ کیوں نہیں قراردادیں لے کر آتے. تو بات ہے اللہ کے فضل سے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, پاکستان کے بارے میں ابھی بنگلہ دیش کی آپ سارے صحافی دوست اور ساتھی بیٹھے ہیں, ایک صحافی نے وہاں پہ غلط خبر لگائی, عمر قید ہوئی. تو جو دنیا کے اندر جو جھوٹ کی بنیاد پر ایک بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جاتا ہے. تو پاکستان کی میں بنیاد کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف کوئی بھی اگر غلط بات کرے گا تو وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے اور پاکستان کے باہر رہنے والے ان تک پہنچا جائے گا, ان کو کڑے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو سر.